بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، بہت دن گزرے، آذربائیجان میں ایک محنتی کسان رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم نے بہت محنت سے کھیت جوتا، گیہوں بوئے اور کھیت کو خوب پانی دیا۔ جب پودے اگ آئے تو ان کی دن رات دیکھ بھال کرتا تھا۔ ہاشم کو اس محنت کا یہ پھل ملا کہ اس کی فصل امید سے بڑھ کر پیدا ہوئی اور گنے کا کھیت لہلانے لگا۔ ہاشم یہ دیکھ کر اس کا دل خوشی سے جھومنے لگتا۔ جب فصل کٹنے کا وقت آیا تو سیاہ بادل امڑ آئے اور اولے پڑنے لگے اور ایسی زور کی بارش ہوئی کہ ایک ایک دانہ بہہ گیا اور ہاشم کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ سر تھامے ہوئے بیٹھا دیر تک اپنی تباہ شدہ فصل کو حسرت سے دیکھتا رہا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھا اور تھکے تھکے قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ پھر وہ کام کی تلاش میں گاؤں گاؤں گھومنے لگا۔ آخر کار اس کی ملاقات ایک زمیندار سے ہو گئی۔ زمیندار کا کھیت اتنا بڑا تھا کہ اس کی فصل کاٹنے کے لیے 10 آدمی درکار ہوتے تھے۔ ہاشم نے زمیندار سے کہا، اگر میں یہ سب فصل ایک دن میں کاٹ دوں تو آپ مجھے کیا معاوضہ دیں گے؟ زمیندار جانتا تھا کہ یہ بالکل ناممکن کام ہے۔ وہ ہنس کر بولا، اگر تم سب فصل ایک دن میں کاٹ دو گے تو آدھی فصل میں تمہیں دے دوں گا۔ ہاشم کام میں جٹ گیا اور آدھے دن تک اس نے فصل کاٹ کر اس کی پولیاں بنا دیں۔ وہ ان پولیوں کا ڈھیر بنانے لگا۔ اس کا تقریباً سب کام ختم ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ پولیاں اکٹھی کرنا باقی تھی کہ اس نے چھپتے ہوئے سورج کو دیکھ کر التجا کی، اے روشن آفتاب، ذرا دیر کے لیے ٹھہر جا، میرا تھوڑا سا کام باقی ہے۔ لیکن ہاشم کی التجا پر سورج نے کوئی توجہ نہ دی اور وہ چھپ گیا۔ ہاشم نے باقی کی پولیاں بھی اکٹھی کر دیں اور ادھر زمیندار بھی آ گیا۔ کٹی ہوئی اور فصل اور ڈھیروں کی شکل میں اکٹھی کی ہوئی فصل دیکھ کر زمیندار بہت حیران ہوا اور بہت کہا، خوب، آؤ اب ہم معاہدے کے مطابق اس ڈھیر کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ ہاشم سر جھکا کر بولا، نہیں بھائی، میں معاہدے کی شرط پوری نہیں کر سکا ہوں کیونکہ میں نے کچھ پولیاں سورج چھپنے کے بعد اکٹھی کی ہیں۔ اب آپ اپنی فصل سنبھالیں، میں اپنی راہ لیتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ چل دیا اور نہ جانے کب تک چلتا رہا کہ وہ دارالحکومت جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے اپنی غربت اور مصیبت کی داستان عرض کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے ریوڑ کا محافظ مقرر کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ اگر ریوڑ کا ایک بھی جانور بیمار ہوا یا گم ہو گیا تو ہاشم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے ہاشم کو یہ ریوڑ 4 سال کے لیے دیا تھا اور اگر یہ ریوڑ 4 سال تک بالکل محفوظ رہا تو اسے آدھے جانور ملیں گے۔ معاہدہ طے ہونے کے بعد ہاشم ریوڑ کو اپنے ساتھ ایک چراگاہ میں لے گیا جس کے ہر طرف اونچی اونچی باڑ لگی ہوئی تھی۔ اس نے جانوروں کی ایسی اچھی دیکھ بھال کی کہ ایک جانور بھی نہ بیمار ہوا نہ گم ہوا۔ ہاشم ریوڑ کو لے کر واپس جا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا اچانک کہیں سے نمودار ہوا اور اس نے ایک بھیڑ کے بچے کو منہ میں دبایا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب ہاشم نے ریوڑ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا، جانوروں کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ ہاشم نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے روک دیا اور بولا، عالی جاں، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے جانوروں کی صحیح دیکھ بھال نہ کر سکا۔ جب میں جانور واپس لے کر آ رہا تھا تو راستے میں بھیڑیے نے ایک بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے، اس لیے میں کسی معاوضے کا حقدار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم بادشاہ کے پاس سے چل دیا اور چلتا رہا یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے جا پہنچا۔ پھر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرنے لگا اور کچھ دیر میں سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج چھپ چکا تھا، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسے قریب ہی کسی کے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ ہاشم نے اسے تسلی دی اور پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم راستہ بھول گئی ہو یا کسی نے تمہیں ستایا ہے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، نہیں، میں سورج کی بیٹی کرن ہوں۔ ہم سب بہنیں اپنی روپیلی سیڑھیوں سے
زمین پر اترتی ہیں جب چاند پورا ہوتا ہے اور آنکھ مچولی کھیلتی ہیں۔ آج میں جنگل میں کھیلتے ہوئے دور نکل گئی۔ جب میں واپس پہنچی تو سورج چھپ چکا تھا اور آج میرا ان سے رابطہ بھی ختم ہو گیا اور میری سیڑھی بھی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ہاشم نے کرن کو تسلی دی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کرن سے شادی کر لی اور ایک جھونپڑی میں رہنے لگا۔ وہ بہت غریب تھے، ان کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن کرن نے ہاشم سے کہا کہ میں دیکھتی ہوں تم دن بھر گھر میں پڑے رہتے ہو اور کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ ہاشم نے کہا بیگم میں دنیا کا وہ بد نصیب آدمی ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بگڑ جاتا ہے، اس لیے مایوس ہو کر میں نے ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور گوشہ نشیں ہو گیا ہوں۔ کرن نے کہا انسان کو خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ یہ کہہ کر کرن نے ایک انگوٹھی نکالی اور اپنے شوہر کو دکھا کر کہا جب کبھی تمہیں ضرورت ہو تو اسے زمین پر رکھ دینا، ایک دسترخوان ظاہر ہوگا جس پر طرح طرح کے کھانے پینے کا سامان موجود ہوگا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو انگوٹھی کو زمین سے اٹھا لینا، یہ اسی وقت غائب ہو جائے گا، یہ میرا کل سرمایہ ہے۔ یہ سن کر ہاشم بے حد خوش ہوا اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن ہاشم کو نہ جانے کیا سوجی، وہ اپنی بیوی کرن سے بولا میرا دل کرتا ہے کہ میں بادشاہ کو دعوت دے ڈالوں کیونکہ ہم جو لذیذ کھانے کھاتے ہیں وہ بادشاہ نے زندگی میں کبھی نہ چکھے ہوں گے۔ کرن کچھ خفا ہو کر بولی بادشاہوں کے مزاج کا کیا اعتبار، خوش ہو تو گالیاں کھا کر بھی انعام بخش دیتے ہیں، ناراض ہو تو دعا دینے والے کو پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں، اور تمہارے پاس ہے ہی کیا جس پر تم بادشاہ کو دعوت دینے چلے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس انگوٹھی سے بھی محروم نہ ہو جاؤ۔ لیکن ہاشم اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں بادشاہ کو ضرور دعوت دوں گا کہ بادشاہ کو بھی پتہ چلے کہ ہم کسان بھی اس دنیا میں بستے ہیں۔ بادشاہ ہماری دعوت کو زندگی بھر نہ بھول سکے گا۔ ہاشم نے بادشاہ کو دعوت نامہ دے ہی ڈالا۔ بادشاہ کہکا لگا کر بولا اپنی بساط تو دیکھو، آخر تم مجھے ایسی کیا عجوبہ چیز کھلاؤ گے؟ اس کے بعد بادشاہ نے کہا میں خود تو نہیں آ سکتا، البتہ میرے درباری تمہاری دعوت میں ضرور شریک ہوں گے۔ بادشاہ نے اپنے کچھ درباری ہاشم کے ساتھ بھیج دیے اور کہا ذرا اچھی طرح اطمینان کر لینا کہ کیا واقعی اس کے پاس کچھ عجیب و غریب چیز ہے یا یہ ہمیں یوں ہی الو بنا رہا ہے۔ ہاشم درباریوں کو ساتھ لے کر رخصت ہوا۔ راستہ بہت لمبا تھا۔ درباری ہاشم کی جھونپڑی میں پہنچے تو تھکن اور بھوک سے ان کا برا حال تھا۔ ہاشم نے درباریوں کو اندر بٹھایا اور ان کے گھوڑے چھپر تلے باندھے اور انہیں جھونپڑی میں بٹھا دیا۔ اس نے جادو کی انگوٹھی باری باری سب گھوڑوں کے آگے رکھی، ہر گھوڑے کے آگے جو اور چارے کا تھیلا نمودار ہو گیا۔ پھر وہ درباریوں کے پاس پہنچا اور اس نے زمین پر انگوٹھی رکھی، پھر ایک پرتکلف دسترخوان نمودار ہو گیا، رنگ برنگے کھانے، رنگ برنگے شربت تھے، اور اس پر مزہ یہ کہ سب کھانوں کا ذائقہ مختلف تھا اور وہ اتنے لذیذ تھے کہ تمام درباری انگلیاں چاٹتے رہ گئے، لیکن ان کی طبیعت نہیں بھری۔ ابھی درباری حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور کرن جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ کرن کا حسن اور خوبصورتی دیکھ کر درباریوں کے اوزان خطا ہو گئے۔ جب تمام درباری دعوت سے لطف اندوز ہو کر بادشاہ کے دربار پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ ہاشم کے متعلق انہوں نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح انہوں نے قسم قسم کے کھانے کھائے اور کس طرح وہ غائب سے نمودار ہو گئے، اور یہ بھی کہ ہاشم کی بیوی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ اور ایک درباری نے تو خوش آمدانہ لہجے میں کہا کہ عالی جاں کرن کو تو آپ کی ملکہ ہونا چاہیے تھا۔ اب بادشاہ کی نیت میں بھی فطور آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ میں کس طرح کرن کو حاصل کر سکتا ہوں؟ ایک درباری نے کہا ہاشم کو ایسی مہم پر بھیج دیجیے جہاں سے وہ زندہ لوٹ کر نہ آ سکے، اور پھر جب وہ مر جائے تو کرن کو شادی کا پیغام بھیج دیجیے گا۔ ایک اور درباری بولا عالی جاں آپ ہاشم کو سورج کی طلائی دستار، سونے کی پگڑی لینے کے لیے بھیج دیجیے، وہ اس مہم سے زندہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ اسی وقت ہاشم کو بلا بھیجا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا
تم میرے لیے فوراً سورج کی طلائی دستار لے کر آؤ۔ اگر تم میری فرمائش پوری نہ کر سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ہاشم رنجیدہ اور پریشان ہو کر گھر پہنچا۔ جب کرن کو یہ بات معلوم ہوئی تو بولی، تم نے اس کے متعلق پہلے ہی کچھ سوچا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، تم اس مہم پر رخصت ہو جاؤ۔ کرن نے اپنی بہنوں اور عزیز رشتہ داروں کے لیے تحفے طائف بھی دیے۔ پھر وہ کرن کو خدا حافظ کہہ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ سفر کرتا رہا، بہت سے دریا پار کیے، پہاڑوں پر چڑھا اور اترا، صحراؤں کی خاک چھانی، جفت طے کی۔ شدید سردیوں سے اس کا جسم کپکپایا، ہوا کے تھپیڑوں نے اس کا منہ پھر پھلا دیا، بارشوں نے شرابور کر دیا، گرمی نے جھلسا کر رکھ دیا۔ پھر آخرکار وہ جاوا جزیرے پر جا پہنچا۔ یہیں سورج اور چندا ماموں کا گھر تھا۔ سورج روشنی بکھیرنے کے لیے گیا ہوا تھا، پر چندا ماموں گھر پر ہی تھا۔ اس نے ہاشم کا پرجوش خیر مقدم کیا اور اسے ساتھ لے گیا اور اپنے پاس بٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، ابھی تمہارا سسر سورج آنے والا ہے، تم اس کی تپش برداشت نہیں کر سکو گے۔ آؤ میں تمہیں مکان کے اس حصے میں بٹھائے دیتا ہوں جہاں گرمی کا اثر نہیں ہوتا۔ اتنے میں سورج بھی گھر آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے آدم زاد کی بو آ رہی ہے۔ چندا ماموں نے ڈانٹ کر کہا، کیا اول فول بک رہے ہو؟ بھلا اس جگہ آدم زاد کا کیا کام؟ تم جو دن بھر ملک کی آوارہ گردی کرتے ہو اور اپنے ساتھ کوئی آدم زاد کی بو لے آتے ہو، پھر خود ہی آدم بو چلاتے پھرتے ہو۔ جب سورج خاموش ہو گیا تو چندا ماموں نے پھر کہا، کیوں میاں، اگر تمہارا داماد یعنی کرن بٹیا کا شوہر تمہاری مزاج پرسی کو ادھر آ نکلے تو تم اسے بھی جلا کر خاک کر دو گے؟ سورج گرم ہو کر بولا، نہیں، میں دنیا میں اس زمانے کو جلا کر خاک کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی نور نظر آنکھوں کی روشنی کے شوہر کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر چندا ماموں مسکرا کر بولے، یقیناً تم یہ خوشخبری سن کر خوش ہو گئے کہ تمہارا داماد تم سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ اتنے میں سورج کی تپش جاتی رہی اور اس نے اپنے داماد کو بلایا اور اس سے اچھی طرح پیش آیا۔ ہاشم نے اسے بتایا کہ وہ بادشاہ کی فرمائش پر آپ کی طلائی دستار یعنی سنہری پگڑی لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ مجھے مروا دے گا اور کرن سے خود شادی کر لے گا۔ سورج نے اسے تسلی دی اور کہا، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اب تم میرے ساتھ باغیچے میں چل کر آرام کرو کیونکہ تم اس لمبے سفر سے تھک گئے ہو۔ ہاشم یہ باغ دیکھ کر حیران تھا۔ اس میں کچھ پودوں پر خزاں آ رہی تھی، کچھ کے پتے مرجھا رہے تھے، کچھ جھڑ رہے تھے اور کچھ پر کلیاں اور پھول اگ رہے تھے۔ کچھ پودوں پر گنچے کھلکھلا کر پھول بن رہے تھے اور کچھ پودوں میں پکے پکائے پھل ٹپک پڑنے کے لیے تیار تھے۔ ہاشم تعجب سے اس عجیب باغیچے کو دیکھتا رہا۔ پھر سورج نے کہا، تم ذرا دیر کے لیے ٹھہرو، کالا بادل اور بھیڑیا تمہارے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ہاشم کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بھیڑیا اور بادل کا ایک ٹکڑا ہاتھوں میں دسترخوان اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ہاشم بھیڑیے کو ایک طرف لے گیا اور بولا، اے بدبخت چور اچکے، تمہیں یاد ہے کہ میں 4 سال تک خون پسینہ ایک ایک کر کے بھیڑوں کی رکھوالی کرتا رہا۔ اس دوران ان کا بال بھی باقی نہ ہوا، لیکن جب مجھے معاوضہ ملنے کا وقت آیا تو تم ایک بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس طرح میری محنت پر پانی پھر گیا۔ میں تمہیں اس شرارت کی سزا ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر ہاشم نے لاٹھی اٹھائی اور بھیڑیے کو اتنا مارا کہ وہ ادموا ہو گیا۔ پھر بادل کو بلایا اور کہا، تمہیں یاد ہے کہ میں نے اپنے کھیت کو بہت محنت سے جوتا، بیج بوئے، فصل کی دن رات دیکھ بھال کی، لیکن جب فصل کٹنے کا وقت آیا تو تم برسنے لگے اور اتنے برسے کہ میری فصل کا دانہ دانہ پانی سے بہہ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے لاٹھی اٹھائی اور بادل کو اتنا مارا کہ اس کے جسم پر سیاہ داغ پڑ گئے۔ بادل گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ دنیا والے یہ سمجھے کہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے
تب ہاشم نے اس کی خطا معاف کی۔ یہ کہہ کر ہاشم نے کھانا کھایا اور جب کھانا کھا کر فارغ ہوا تو اس نے درختوں کو کاٹ کاٹ کر گرا دیا، پودوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا، کلیوں کو نوچ لیا، پھولوں کو مسل دیا۔ جب وہ اچھی طرح تباہی مچا چکا، جب جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، بادل اور بھیڑیا بھاگے ہوئے سورج کے پاس پہنچے اور اس سے اپنی آپ بیتی سنائی۔ سورج اپنے داماد سے اس حرکت کی وجہ پوچھنے گیا تو اس نے اپنے اکھڑے ہوئے پودوں کو، تباہ و برباد باغیچے کو دیکھا تو سناٹے میں آ گیا اور پوچھا، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کہا، میں نے بہت محنت سے کھیت میں فصل اگائی، اسے تمہارے چہیتے عالیجا بادل نے تباہ برباد کر دیا، اور میں نے 4 سال غلہ بانی کی۔ جب معاوضے کا وقت آیا تو یہ لاڈلا بھیڑیا بھیڑ کا بچہ اٹھا کر چلتا بنا، اور میں نے ایک زمیندار کے کھیت میں کام کیا، اور جب یہ کام پورا ہو گیا اور جب کچھ پولیاں اکٹھی کرنی باقی رہ گئیں تو تم غروب ہونے لگے۔ میں نے تمہاری بہت منت سماجت کی لیکن تم نے کوئی توجہ نہ دی، اور میں شرط ہار گیا اور میں آدھے اناج سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ اس حرکت کا جواب ہے کہ میں نے تمہارا باغیچہ پامال کر دیا ہے۔ سورج اپنے داماد کے کڑے تیور دیکھ کر بہت گھبرایا اور سورج نے اپنے سر سے چمکتی ہوئی سنہری پگڑی اتار دی اور اپنے داماد کے پاؤں میں ڈال کر بولا، میری غلطی معاف کرو۔ ہاشم اٹھا، اس نے پگڑی بغل میں دبائی اور سلام کہہ کر رخصت ہو پڑا۔ اس نے یہ پگڑی بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ نرم و ملائم چمکدار طلائی دستار دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ ایک دفعہ پھر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ پھر ایک درباری نے کہا، سرکار، آپ ہاشم کو دوسری دنیا میں بھیج دیجیے اور اس سے کہیے کہ وہ آپ کی والدہ سے وہ انگوٹھی مانگ کر لائے جو وہ اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ بادشاہ نے اسی وقت ہاشم کو بلا بھیجا اور حکم دیا کہ دوسری دنیا میں جاؤ اور میری والدہ سے وہ انگوٹھی واپس لے کر آؤ جو وہ اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ ہاشم بہت فکر و پریشانی کے حال میں گھر پہنچا۔ جب یہ بات کرن کو معلوم ہوئی تو اس نے ایک سیب ہاشم کو دیا اور بولی کہ تم اسے زمین پر لڑکا دو، جہاں یہ جاتا جائے تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، تمہیں تمہاری منزل تک یہ سیب پہنچا دے گا۔ پھر ہاشم نے سیب زمین پر لڑکا دیا۔ سیب جدھر جاتا ہاشم اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ باغ عدن کے قریب جا پہنچا۔ پھر اس نے وہاں ایک شخص کو مردہ حالت میں پڑا ہوئے دیکھا۔ اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی، البتہ حلق میں دم اٹکا ہوا ہے۔ اس شخص نے اشارے سے ہاشم کو قریب بلایا اور کہا، نوجوان، کدھر کا ارادہ ہے؟ ہاشم نے کہا، میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں، مجھے بادشاہ کی ماں سے انگوٹھی لینی ہے۔ پھر اس شخص نے آہستہ سے کہا، خدا تمہاری حفاظت کرے اور خیریت سے تمہیں واپس لائے، خدا کے لیے میرا بھی ایک کام کرتے آنا۔ ہاشم نے کہا، ضرور، بتائیے مجھے کیا کام ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ایک چور ہوں اور ایک دفعہ میں نے ایک دیہاتی کی جیب سے تھیلی اڑا لی، یہ اس کی زندگی بھر کی کمائی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا جہیز خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ غریب دھاڑے مار مار کر رویا، لیکن مجھے اس کے حال پر بالکل ترس نہ آیا۔ نہ جانے اس دیہاتی کا کیا حشر ہوا، اس کی بیٹی کی شادی ہو سکی یا نہیں، لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا تو سارے جسم کی جان نکل گئی، لیکن ابھی میرے حلق میں دم اٹکا ہوا ہے، اس میں وہی تھیلی پھنسی ہوئی ہے جو میں نے دیہاتی کی جیب سے نکالی تھی۔ اس واقعے کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں دن میں ہزاروں لاکھوں بار موت کی تکلیف دینے والا مزہ چکھتا ہوں، نہ دم نکلتا ہے، نہ اس عذاب سے جان چھوٹتی ہے۔ بھائی، تم جنت میں اگر اس دیہاتی سے ملو تو اسے میرا حال بتا دینا۔ پھر ہاشم آگے چلا تو اس نے دیکھا کہ ایک ریتیلے میدان میں ایک نوجوان گرتا پڑتا پھر رہا ہے۔ اس کی زبان چمڑے کی طرح خشک ہو رہی ہے اور باہر کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ نوجوان کے پاس ہی ایک نخلستان ہرے بھرے درختوں کا میدان ہے، لیکن نوجوان نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں میں اس نے بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کے چشمے کی طرف لپک رہا ہے۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم پانی کے چشمے اور نخلستان کو چھوڑ کر سیراب کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ بولا، بھائی، میں وہ بد نصیب ہوں جو گھر سے بھاگ گیا تھا اور میری ماں میرے غم میں روتی روتی مر گئی۔ یہ نخلستان اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ میری ماں کی محبت اور پیار ہے جو اب مجھے کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔
نہ جانے میں کب تک یوں ہی اس ریگستان میں بھٹکتا رہوں گا۔ بھائی اگر تمہاری ملاقات میری ماں سے ہو تو اس سے میرا حال سنا دینا۔ پھر یہ کسان آگے چلا۔ اس نے دیکھا کہ دور دور تک چٹیل میدان ہے، اس میں ایک بہت بڑا موٹا تازہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے عجیب و غریب طرح طرح کے میووں کے تھال اتر رہے ہیں۔ وہ کچھ پھل چکھ لیتا اور کچھ سونگھ کر چھوڑ دیتا۔ کیوں بھائی، یہ کیا بھید ہے اور یہ تھال کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ شخص بولا، میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے خوب مالا مال کیا۔ میں نے خود بھی آرام کی زندگی بسر کی اور ضرورت مندوں کو بھی فیض پہنچایا۔ اس کا پھل یہ ہے کہ اس بنجر میدان میں بھی مجھے غیب سے پھل اور دوسری چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ پھر یہ کسان آگے چلا اور پھر اس نے دیکھا کہ آگے ایک بہت ہی ہرا بھرا باغ ہے، پھلوں سے لدے ہوئے درخت وہاں کھڑے ہیں۔ باغ کے درمیان میں ایک بیمار اور بہت ہی کمزور شخص کھڑا ہے اور حسرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ ہاشم نے دیکھا کہ یہاں کھانے پینے کے لیے بے شمار چیزیں موجود ہیں اور اس سے کہا کہ تم پھر بھی سوکھ کر کانٹا ہو رہے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کمزور شخص بہت مری ہوئی آواز میں بولا کہ میں وہ شخص ہوں بد نصیب جسے روپے پیسے کی کبھی کوئی کمی نہیں رہی۔ میں ایک ایک پائی بچا کر رکھی۔ میں نے آسائش سے منہ موڑ کر ایک بہت بے لطف زندگی بسر کی۔ نہ میں نے اس دولت سے خود کوئی فائدہ اٹھایا، نہ کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کی۔ مجھے اس کنجوسی کی یہ سزا ملی کہ اس خوبصورت باغ میں حسرت سے میں ان پھلوں کو تک رہا ہوں لیکن کھا نہیں سکتا۔ پھر حاشر آگے چلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کلہاڑی کے پھل پر دو میاں بیوی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود کہ جگہ اتنی زیادہ موجود ہے، ہاشم نے حیرانی سے پوچھا، آخر تم دونوں اس چپا بھر جگہ میں کیسے آسانی سے بیٹھ گئے ہو؟ وہ دونوں میاں بیوی بہت نرم لہجے میں بولے، ہم دنیا میں بہت پیار اور سلوک سے رہتے تھے، تنگ ترشی میں بھی ہم نے ہنسی خوشی سے گزارا کیا۔ اس کا اجر ہمیں یہ ملا ہے کہ یہ کلہاڑی کا پھل جو تمہیں چپا بھر جگہ نظر آتی ہے ہمارے لیے بہت وسیع اور چوڑی جگہ ہے۔ ہاشم پھر آگے چلا۔ اس نے ایک بہت لمبے چوڑے قالین پر دو میاں بیوی بیٹھے دیکھے۔ وہ ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ قالین پر جگہ نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا راز ہے؟ اس قالین پر سینکڑوں لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں لیکن تم دونوں اس پر سما نہیں سکتے۔ پھر وہ بہت ترش لہجے میں بولے، دنیا میں ہم دونوں لڑتے بھڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی شکل سے بھی بیزار تھے۔ اس کی سزا ہمیں یہ ملی کہ اب اس قالین پر بھی ہم دونوں نہیں سما سکتے اور ایک دوسرے کو دھکیلتے رہتے ہیں۔ ہاشم اور آگے چلا۔ اس نے دیکھا کہ دو شخص ایک دوسرے کو انگارے کھلا رہے ہیں اور ان کو کھلاتے وقت ایک دوسرے کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ درد سے چیختے چلانے لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو انگارے کھلائے چلے جا رہے ہیں۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا راز ہے؟ تم ایک دوسرے کو انگارے کیوں کھلا رہے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم دونوں دنیا میں رشوت ایک لینے والا اور دینے والا ہے۔ یہ انگارے وہی رشوت کی رقم ہیں جو ہم ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں۔ نہ جانے یہ عذاب کب تک جاری رہے گا۔ پھر ہاشم آگے گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت پر پھولوں کی بارش ہو رہی ہے لیکن عجیب بات یہ تھی کہ پھول عورت کے جسم کے پار ہوتے تو وہ دکھ درد کی شدت سے چلانے لگتی ہے۔ بہن، یہ کیا راز ہے اور پھول لگنے سے تم کیوں چیخنے چلانے لگتی ہو؟ عورت نے کہا، بھیا، میں زندگی بھر لوگوں کے دل اپنی باتوں سے چھلنی کرتی رہی۔ یہ پھولوں کی طرح ہلکی پھلکی باتیں میرے دل کو چھلنی کر رہی ہیں اور یہ دکھ، یہ عذاب میں کئی سال سے جھیل رہی ہوں۔ آخر یہ راستہ ختم ہوا اور باغ بہشت کی حدود ختم ہو گئی تھی۔ ہاشم نے ایسا باغ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاشم نے ایک جگہ دیہاتی کو دیکھا تھا جس کی تھیلی چور نے چرا لی تھی۔ پھر ہاشم نے اسے چور کی حالت بیان کی اور کہا، وہ تھیلی چور کے حلق میں پھنسی ہوئی ہے، نہ چور کی جان نکلتی ہے نہ اس عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ اسے معاف کر دو۔ دل تو چاہتا ہے کہ کم بخت ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہے لیکن چونکہ تم اس کے متعلق سفارش کر رہے ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر ہاشم اس عورت سے ملا جس کا بیٹا اب ریگستان میں بھوکا پیاسا تڑپ رہا تھا۔ ہاشم نے کہا،
اس کی ماں کو ساری اس کی صورتحال بتائی۔ اس کی ماں نے کہا دل تو چاہتا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہ کروں، کیونکہ میں اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی۔ اس نالائق نے کبھی میرا حال تک نہ پوچھا، لیکن کیا کروں، ماں کے دل سے مجبور ہوں۔ جب تم اس سے ملو تو کہہ دینا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ پھر ہاشم ڈھونڈتا ہوا بادشاہ کی ماں کے پاس پہنچا اور اس نے کہا سرکار، آپ کے بیٹے نے آپ سے وہ انگوٹھی منگوائی ہے جو مرتے وقت آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی۔ یہ سن کر وہ غصے سے کانپنے لگی اور بولی، اس بدبخت نے زندگی بھر مجھے پریشان کیا، اب یہاں بھی میرے سکون کو غارت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس کے منہ پر دے مارنا اور اسے کہہ دینا کہ تم جیسے نالائق بیٹے پر خدا کی لعنت، خدا اس کے درباریوں کو بھی ذلیل اور رسوا کرے۔ پھر ہاشم واپس لوٹا، اسے وہی عورت ملی جس پر پھول برس رہے تھے اور وہ درد کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ اس نے کہا دنیا والوں کو میرا پیغام دے دینا کہ وہ اپنی باتوں سے دوسروں کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ تلوار کا زخم تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ راشی اور مرتشم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو انگارے کھلا رہے تھے۔ اس نے کہا دنیا والوں سے کہہ دینا کہ رشوت میں لی ہوئی رقم تو فوراً ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر وہ پہلے والے میاں بیوی کے پاس پہنچا۔ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے گھر کو جہنم کا نمونہ بنائے رکھتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد بھی جہنم نصیب ہوتی ہے۔ دنیا سے کہنا کہ غصے کے بیج سے نفرت کی ناگمنی اگتی ہے۔ پھر وہ ان دو میاں بیوی کے پاس پہنچا جو کلہاڑی کے دستے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میاں بیوی سے ملا، انہوں نے کہا دنیا سے کہہ دینا جس گھر میں محبت اور سلوک ہے وہ جنت کا نمونہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی فراغت و سہولت ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ پھر وہ اس شخص سے ملا جو باغ میں کھڑا تھا اور سوکھ سوکھ کر کانٹا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کہا دنیا والوں سے کہہ دینا جس دولت کو وہ پائی پائی جمع کر کے اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر مر جاتے ہیں، پھر اس سے اس کے وارث عیاشی میں لٹا دیتے ہیں، کنجوسی کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں حرام ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی نعمتیں حرام ہوتی ہیں۔ پھر وہ اس شخص سے ملا جو بنجر زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے لیے غیب سے تھال اتر رہے تھے۔ اس نے کہا دنیا والوں سے کہہ دینا جس نے دنیا میں کھایا پہنا اور مستحق لوگوں کو دیا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر ریگستان میں بھٹکنے والے بیٹے سے ملا اور اس سے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ یکا یک وہ جگہ اس کے لیے جنت کا نمونہ بن گئی۔ پھر اس نے کہا کہ دنیا والوں سے کہہ دینا کہ واقعی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کو ستانے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ پھر وہ اس چور کے پاس پہنچا جس کے حلق میں جان اٹکی ہوئی تھی۔ اس دیہاتی نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس نے کہا خدا کا شکر ہے۔ یہ کہتے ہی اس کا دم نکل گیا۔ پھر ہاشم نے اسے زمین میں دفن کیا اور اپنی راہ چلنے لگا۔ پھر وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ہاشم مر کھپ چکا ہوگا۔ اس نے بادشاہ کو انگوٹھی دکھائی اور بولا کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم نے زندگی میں بھی اسے دکھ پہنچایا اور اب مرنے کے بعد بھی اس کے آرام میں خلل ڈال رہے ہو۔ اس نے کہا تم جیسے بیٹے پر خدا کی لعنت ہو اور تمہارے درباری بھی ذلیل و خوار ہو جائیں۔ بادشاہ کے منہ پر اس نے انگوٹھی دے ماری۔ فوراً ہی بادشاہ لنگور بن گیا اور اس کے درباری کتے بن گئے۔ لنگور بادشاہ کو جھنجھوڑتے نوچتے ہوئے کتے جنگل کی طرف لے کر چلے گئے۔ پھر لوگوں نے ہاشم کو اپنا بادشاہ